اسی لیے یہ جتنا ہے یہ تو سارا آنکھوں کا دیکھا ہوا دھوکا ہے، اصل وہ غیب میں ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ کہا دیوالیے دیوالیے، انہوں نے دیوالا نکال دیا اور انہوں نے صاحب ہاتھ اٹھا دیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ پاک فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے او لوگو ہم تمہیں بتاویں تمہارے کون سے عوام اور کون سے خواص، تمہارے کون سے چھوٹے اور کون سے بڑے، کون کہاں کتنا اپنے اعمال کے اعتبار سے دیوالا پھونک رہے ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے بڑے خسارے میں کہ اگر زمینوں میں پیداوار ہوتی ہے تو دل بمنزل زمین ہے، اس میں کیا پیداوار ہے؟ اگر زمینوں میں کانٹے اگتے ہیں تو ان دلوں کی پیداوار بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب مال ہے، دوسروں کی تقدیر ہے، اپنی برتری ہے، یہ وہ دلوں کی زمین کے کانٹے ہیں۔ تقویٰ ہے، توکل ہے، خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے، جنت کے باغوں کی سیر کے جذبات، انہا لحیات طویلہ کہ مارکے میں ہیں، دشمن للکار رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر اس محنت میں آگے بڑھوں، ابھی تو 3 اور 7 مہینے تک کی باتیں ہو رہی ہے، خدا ہمیں زندگی اس پر لگانے والا بنا دے، آگے بڑھوں، محنت کروں، تھکوں، پچوں، کھپوں، یہاں تک کہ جان چلی جائے، مجھے کیا ملے گا؟ لکل جنت، اس کے بدلے میں خدا تمہیں جنت دے گا، ہے جنت بخن 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 بخن، بھائی باپ کام بن گیا۔ کھجور کھا رہے تھے، انہا لحیات طویلہ، کھجور کھانے میں تو بڑا وقت لگے گا، وہاں بھی کھجوروں کے باغات اور وہاں کیسے پھلوں کے باغات، اس ایک کھجور کو قربان کروں گا، خدا جنت کے باغوں کی سیر کرائے گا۔ کھاتے کھاتے پھینکی ہے، آگے بڑھے ہیں، شہادت کا جام پیا ہے، اس یقین کی بنیاد پر جو دلوں کی آنکھیں دکھا رہی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کہتے ہیں ہمارا غیب پر ایمان، جنت اس کے باغات پر ہمارا ایمان، جہنم کے سانپ، فرشتوں کے ہتھوڑے، ان کے ہاتھوں کے برز، جہنم کے شعلے، اس کا یقین دلوں میں اتنا ہے کہ اگر جہنم کا کوئی سانپ دنیا میں آ جائے، جنت کی کوئی حور آ جائے، جتنا دن دیکھے ایمان اور یقین ہے، دیکھنے کے بعد چاول کے دانے کے برابر اس پہ اضافہ نہیں ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جب یہ اندر اتر جاتا ہے ہر آدمی کو ہر وقت فکر رہتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے پوچھا تھا، حارثہ یہ تو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے، کوئی دلیل؟ جی 24 گھنٹے ہر سانس کے ساتھ، گھر میں ہوں، باغ میں ہوں، بھی بچوں میں ہوں، مسجد میں ہوں، سڑک پر ہوں، اندھیرے میں ہوں، اجالے میں ہوں، جنت میں دائیں طرف، جہنم میں بائیں طرف، عرش الہی کا استحضار، اللہ کے سامنے کی جواب دہی کا خیال۔ جب یہ پوری کہی تو میری اور آپ کی، ہمارے 6 نمبر کا پہلا نمبر ایمان۔ اور ایمان کی دعوت دینے والوں، اب پرانوں، ایمان یہ بنانا ہے، خدا میرا بھی بنا دے، تمہارا بھی بنا دے۔ کھانے، کمانے، بیوی، بچے، چھوٹے، کسی چیز کو منع نہیں کیا ہے۔ آخرت کا استحضار، خدا کے ساتھ
سامنے کی جواب دہی وہ تعلیم کے حلقوں میں ہو تو، مشوروں میں ہو تو، سہروزہ میں ہو تو، مسجد کے 2.5 گھنٹوں میں ہو تو، اور کروڑوں کی دولت کے کھیل میں ہو تو، اور کارخانوں کی ایک نہیں 20 برانچوں کی چابیاں ہاتھوں میں ہو تو، جنت میرے دائیں جہنم میرے بائیں، اللہ کے یہاں جواب دہی۔ جب اس کا یقین ہوگا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اب ان آنکھوں سے یہ ایمان اس کے دل کو راستہ دکھائے گا، تیری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، نبی کے سامنے جانا ہے۔ اس لیے دوستو مسئلہ 1-2 کا نہیں، مسئلہ چند خاندانوں کا نہیں، مسئلہ صرف میری تمہاری ذاتوں کا نہیں، مسئلہ پوری امت کا ہے۔ یہی وجہ ہے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ سے فرمایا کرتی تھی، میرے ابا سے امامت نہ کرواؤ۔ اما جان، آپ کے ابا سے اچھا امام کہاں سے لاویں؟ کیوں نہ پڑھوائیں ان سے نماز، کیوں نہ بنائیں ان کو امام؟ وہ آخرت کا استحضار تربیت ہوئی ہے، اس لیے ہم سے بھی کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آخرت کے استحضار کے ساتھ جیو، گھروں کی بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو، کنواریوں کو، شادی شدہوں کو اس آخرت کے استحضار کے ساتھ جینے کا سبب، پڑھو بھی پڑھاؤ بھی، کہو بھی کراؤ بھی۔ اما جان کی تربیت ہوئی تھی، اما جان آتے ابا سے امامت کیوں نہ کرے؟ تو بس یہی ہے آگے وہ قیامت، وہ حشر کا میدان، وہ اولین و آخرین، وہ جن و انس، وہ اللہ کا جلال، وہ جہاں تمام نبی اور تمام پیغمبر ہر ایک نفسی کی حالت میں ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، لوگ آئیں گے، میرے ابا سے بھی پوچھیں گے، ابو بکر ہم تو تم کو امت ایمان کے اعتبار سے اس سطح پر، تقوی اور توکل کے اعتبار سے اس سطح پر، اللہ کی نسبت پر جان و مال اور جذبات کو قربان کرنے کی اس سطح پر، منمانیوں جی کی چاہتوں کے قربان کرنے کی اس سطح پر، علم و عمل کی اس سطح پر، خوف خدا کی اس سطح پر، اکیلے نہیں تمہارے حوالے پوری امت کر کے آئے تھے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت بار بار فرمایا کرتے تھے، ہر فرد امت، ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار۔ اس لیے کہ تمہارے نبی کی شان یہ ہے، تم جس کے امتی کہلاتے ہو، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو، تم جن کے وارث ہو، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جس کے وارث ان کی شان یہ ہے کہ تمہاری ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین و بے قرار کر دیتی۔ ہوگی دنیا کو لالچ، ہوگا لوگوں کو لالچ، اور ہوگی لوگوں کو ہرس، دولتوں کی، حکومتوں کی، عہدوں کی، زمینوں کی، فرنیچروں کی، دنیا کی نئی چیزوں کو، تمہارے نبی کا حرص، تمہارے ایک ایک کلمہ کو مرد و عورت، ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کا وقت، ہر ایک کا مال اپنے صحیح مسلک پر
اس پر لگے